Allahu Akbar, 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 Allahu اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس مسلسل پروگرام اس سے استفادہ کرنے والے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 9ویں سورت سورہ التوبہ جو مدنی سورت ہے، اس کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ چنانچہ آج ہم آیت نمبر 119 سے آخر تک تقریباً 11 آیتیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ پس منظر کے بارے میں آپ کو یاد دہانی کرا دینی مناسب ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے کام میں جھونک دیں، مخلصانہ طریقے سے دین کی پیروی کریں، اور جن لوگوں نے جو عام اعلان ہوا تھا غزوہ تبوک میں شرکت کا، اس اعلان کی تکمیل میں تساہل یا غفلت سے یا سستی سے کام لیا تھا، ان کے واقعات بھی یہاں پر گزرے ہیں۔ 3 ایسے صحابی تھے، حضرت کعب اور مرارہ بن ربی، یہ اور ایک صحابی، تینوں اصحاب، ان کے بارے میں انہوں نے صحیح بات بتا دی کہ ان سے تزاحل ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح بات کہی۔ پھر 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور بائیکاٹ میں ان لوگوں نے کسی بغاوت کا اظہار نہیں کیا، ناراضگی نہیں کی، بلکہ برداشت کیا، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد عام جو صورتحال تھی اور عام جو مسلمان تھے، جن میں ایک اچھی خاصی تعداد بدوؤں کی تھی جو مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں یا دور دراز قبائل میں رہتے تھے، ان کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور ایک بنیادی پالیسی دی جا رہی ہے اسلامی ریاست کو کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کو درست کرنے اور ان کو اسلامی ملک کا اچھا شہری اور سچا مسلمان بنانے کے لیے کیا کیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی اور سابقون الاولون جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ جھونک دیا تھا، ان سے بہتر، ان سے سچے، صادق الایمان، صادق الوعد، صادق العمل لوگ اور کون ہو سکتے ہیں۔ عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی تھے، آخری نبی تھے، جن کو آخری بار ایک مثالی ریاست، ایک مثالی سوسائٹی بنا دی تھی، انہوں نے حالات کی نزاکتوں کا جائزہ لے کر جب رومن ایمپیرر مدینے کی طرف بڑھنے کا خیال کر رہا تھا یا سرحدوں کے اندر داخل ہونے کا خیال کر رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، انہوں نے خود پیش قدمی فرمائی اور 30,000 افراد پر مشتمل جیش اسرت، غربت کے عالم میں نکالا گیا ایک لشکر لے کر آپ گئے تھے۔ تو یہ بات مناسب نہیں تھی کہ مدینے کے عام باشندے، ایسے کچھ لوگ تھے وہاں پر، اور آس پاس کے جو بدوی لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیں، خود اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یہ تو عمل صالحہ اور بہت ہی گہرے، بہت ہی اونچی سطح کے اعمال صالحہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کو بھی دیا ہے، اور آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے مختلف قبائل کے لوگوں کو بھی دیا ہے۔ آخری بار جب اللہ تعالیٰ کا دین
اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ دنیا میں قائم ہو رہا ہے، اور اس کی رہنمائی بنفس نفیس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی۔ اس راہ میں وہ جو بھی بھوک یا تکلیف برداشت کرتے، جو بھی تکلیف آتی ان کو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، ایسا بھی خرچ کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ جیسے کہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ اس وقت لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی صداقت ایمانی کا اس طرح ثبوت دیا کہ اس مشکل کے لمحے میں اپنے گھر میں جو کچھ تھا کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب لا کے انہوں نے پیش کر دی۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور سید جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کاموں کا انہیں صلہ عطا فرمائے۔ کیا وجہ تھی؟ بدویوں کے اندر ایمان ابھی پورے طور سے کیوں نہیں سرایت کیا تھا؟ کیوں ان کے اندر وہ جذبہ جہاد، جذبہ قربانی، جذبہ ایثار اور اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا تھا؟ علم سے وہ لوگ کورے تھے، اور علم جب نہیں ہوتا ہے آدمی کے اندر تو اس کا ایمان بھی پروان نہیں چڑھ سکتا ہے۔ علم بنیادی چیز، اس لیے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، ہر جگہ سے لوگ مدینہ آ جائیں۔ مدینے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صاحب علم تھے، اور علم کی بنیاد پر ان کے ایمان میں ترقی ہو رہی تھی۔ اب سارے قبائل کے لوگ مدینہ آ جائیں اور آ کر پڑھنا شروع کر دیں، دین کا علم حاصل کریں، یہ بات تو ضروری نہیں تھی، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے۔ ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب احساس ہوتے ہیں، اور وہ رہنمائی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ مختلف طبقات ہوتے ہیں، بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے، بہت عقل مند، ایمان کی بلندیوں تک پہنچ جانے والا، علم حاصل کرنے والا، باتوں کی تہ تک پہنچنے والا۔ پھر کچھ متوسط ٹائپ کے، درمیانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ عام لوگ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ علم، ایمان اور عمل کے بہت اونچے درجوں پر پہنچیں گے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا۔ ہر بستی، ہر قبیلہ، ہر علاقے سے لوگ آتے اور کیا کرتے؟ لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ یہ چیز تو ہونی چاہیے تھی، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ یہ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ چیز بھی ابھی بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے ہوا کیا، اس سے تقریباً 1 سال پہلے رمضان 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور مکہ تو مرکز تھا پورے عرب کا، اور خانہ کعبہ وہیں تھا، مسجد حرام وہیں تھی، اور پورے عرب قوم کی قیادت اور سیادت قریش کے لوگ کر رہے تھے جو مکے میں تھے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے اور فتح اور غلبہ نصیب ہو جائے، اور تم دیکھو کہ لوگ جوغ در جوغ، فوج در جوغ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جتنی رکاوٹیں تھیں راستے کی ہٹا دی گئیں، جو مشکلات تھیں تقریباً ختم ہو گئیں، خوف تھا ختم ہو گیا، اب اسلام قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی، تو لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی تھے۔ پہلے جب اسلام آیا، اس کی دعوت پیش کی گئی، اس وقت لوگ خوب سوچ سمجھ کر، کیونکہ مشکلات اور مصائب کا ایک طوفان تھا، وہی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے جو اسلام کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کی بنیادوں کو، اس کی سچائیوں کو، اس کے مطالبات کو، اس کے تقاضوں کو پورے طور سے سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن اب رکاوٹیں ختم ہو گئیں، اب تو اقتدار اسلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد اب تو اتنی طاقت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے پاس کہ وہ رومن ایمپائر سے بھی اب جنگ لڑنے کی پوزیشن میں تھے، جو زمانے کا بہت ہی ترقی یافتہ ایک ملک تھا۔ چنانچہ اب ایک خطرہ یہ پیدا ہوا کہ بہت سے لوگ اسلام میں جو جوغ در جوغ داخل ہونے لگے، ان کی علمی سطح اتنی اونچی نہیں تھی، ان کے اندر سمجھ کا اتنا مادہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ ہر
گروہ سے، ہر قافلے سے، ہر بستی سے، ہر علاقے سے لوگ نکلیں اور وہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ دین کی سمجھ سے کیا مراد؟ دین کی سمجھ سے مراد یہ ہے کہ دین کی ان کے اندر اتنی سمجھ پیدا ہو جائے اور وہ اس حد تک ہوشیار اور خبردار ہو جائیں کہ وہ غیر مسلمانہ طریقے زندگی سے بچیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے، غیر اسلامی طریقہ کیا ہے، اسلامی فکر تھنکنگ کیا ہے اور غیر اسلامی تھنکنگ کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ان کے سامنے آ جائے۔ اتنا علم تو ان کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو اسلام جس چیز پہ، جس علم پہ اولاً زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کی بنیادوں سے، اسلام کے مقصد سے، اسلام کیسا فکر دیتا ہے، کیا عقائد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتاتا ہے، ان ساری کی ساری باتوں سے بنیادی طور پر واقف ہو جائیں۔ اور یہ سمجھ بھی عام لوگوں میں نہیں تھی، اب تک وہ رکے ہوئے تھے، اب ساری رکاوٹیں جب ہٹ گئیں تو جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن ان کے اندر اس سطح کی سمجھداری ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ بات ضروری ہے، سب لوگ نکل جائیں بس ضروری نہیں، لیکن ہر جگہ سے ان کے اہم لوگ، ان کے سوچنے سمجھنے والے لوگ، ان کے ایلائٹس وہ آئیں اور آ کر اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو بات بتائی گئی کہ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرتے، اس میں خاص خاص باتیں یہ ہیں کہ دین کو سمجھنا، اس کے نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا، اور اس قابل ہو جانا کہ فکر اور عمل دو چیزیں ہیں، فکر اور عمل، تھنکنگ اور عمل، ان دونوں میں زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے کیا تقاضے، اس بات کو جان جائیں۔ تو حاضرین، اس وقت ہمارے پاس ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، ہمیں بریک لینے کی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم جمع ہوں گے اور مطالعہ جاری رہے گا۔ ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے، پیغام حق سمیتے ہمارا قرآن ہے۔ اقیم الصلاح، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ اول و آخر جس شے کا ذکر ہے وہ ہے نماز۔ ڈاکٹر عارف رشید اسرا۔ کسی بھی مسلمان فرد کی زندگی کے اندر جو نمایاں ترین شے نظر آنی چاہیے وہ نماز کا معاملہ ہے۔ ضروری ہے جس کا احترام، جو قرآن میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا دل میری یاد سے بسا رہے۔ لازمی ہے جس پر عمل۔ نماز تو وہ شے ہے کہ جو ہر فحش کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ کامیابی ہے جس کی پناہ میں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے رب نے اتارا کلام، قرآن کا پیغام، ہر بدھ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce, divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat emails have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ قرآن کی آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی۔ جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے۔ زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے
हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। तो वो टैक्स नहीं है, ये एक इबादत है। जानिए उस अहम इबादत का मकसद जिससे संवर जाएंगे मुसलमानों के हालात, अहकाम ज़कात। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। काबिल एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आप सबका दोबारा खैर मक़दम है। ब्रेक से पहले जो बातें आपने सुनी थीं वो आपको याद हैं। उस वक्त ये बात अर्ज़ की जा रही थी कि इस्लाम में जब जूक दर जूक लोग दाखिल होने लगे तो आवाम के इस बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल करने की वजह से कुछ ख़तरात भी पैदा हुए। वो आवाम जो इस्लाम की बुनियादी बातों और हकीकतों से वाकिफ़ न थे, उनकी वजह से कुछ कमज़ोरियों का ज़हूर होने लगा। चुनांचे फरमाया गया कि कुछ लोग तुम में से ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो हर जगह से निकलें, समझदार लोग, और दीन का इल्म हासिल करें और फिर उसको अवाम उन्नास तक पहुँचाएँ, ताकि अवाम की इल्मी सतह, ईमानी सतह, अमली सतह मुसलसल ऊंची होती रहे और कम अज़ कम जो सतह है उससे गिरने न पाए। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि बाद में जब इस्लाम और आगे बढ़ने लगा, यहाँ है तफ़क्कुह फ़ी दीन के अल्फाज, दीन की समझ, लेकिन एक इल्म का एक सेक्शन ऐसा जिसे फ़िक़्ह कहते हैं। मसलन देखिए, मोटे मोटे तौर पर कुरान, हदीस, सीरत, फ़िक़्ह के माने बहुत ही बात के ज़माने में लोगों ने महदूद कर लिए। यहाँ जिस तफ़क्कुह फ़ी दीन का जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ दीन की मोटी मोटी बुनियादी, यानी कि नमाज कैसे पढ़ी जाए या तहारत के मसाइल क्या हैं या जनाजे के मसाइल क्या हैं, दीन का तफ़क्कुह समझ लिया गया। हालांकि वो दीन के जो ज़ाहिरी अमाल हैं उनको किन शराइत, किन आदाब के साथ अदा किया जाए उससे मुताल्लिक़ यहाँ जिस तफ़क्कुह फ़ी दीन का जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि आदमी दीन की बुनियादी बातों को समझे, दीन के मसाले को समझे, दीन की हिकमतों को समझे, दीन की रूह क्या है। एक तो होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के अंदर एक रूह होती है, एक बदन होता है, बदन के अंदर एक रूह होती है, उसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है। और वापस जाकर अपने इलाके के बाशिंदों को खबरदार करते ताकि वो गैर मुस्लिमाना रविश से बाज रहें। फिर फरमाया जा रहा है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो उन मुनकिरीन हक़ से जो तुमसे करीब हैं, आस पास के इलाकों में हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएँ। अब जो लोग गलत रवैया अख्तियार कर रहे हैं, काफिराना रविश, मुनाफिकाना रविश, उनको बहुत दिनों तक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जान लो कि अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है। इन लोगों का हाल ये है, जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बाज़ लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं, कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफ़ा हुआ। मजाक उड़ाते थे। उसका जवाब यह है कि जो लोग ईमान लाए हैं उनके ईमान में तो फिल वाक़े हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफ़ा ही किया है। हर आयत, हर सूरत जो सच्चे मुसलमान हैं उनके ईमान में इजाफ़ा करती है, अल्लाह से करीब कर देती है, और वो इससे दिलशाद हैं, खुश हैं। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ था, उनकी साबिक नजासत पर हर नई सूरत ने एक और नजासत का इजाफा कर दिया। वो मरते दम तक कुफ्र में मुब्तला रहे। जो मफाद परस्त थे, हर नई सूरत ने उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उनकी दिल की खराबी में एक और ख़राबी का इजाफा हो गया। क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल एक दो मरतबा ये आजमाइश में डाले जाते हैं? तरह तरह की आजमाइशें आती हैं, कभी फ़िक्री आजमाइश आती है, कभी अमली आजमाइश आती है, कभी कोई क्राइसिस आ जाता है, उस वक्त इनको आजमाया जाता है। मगर इस पर भी न तौबा करते हैं, न कोई सबक लेते हैं। जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं कि कहीं कोई तुमको देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से निकल भागते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि जब भी कोई सूरत नाजिल होती तो आप उसको मस्जिद में लोगों को बुलाते और उस पूरी की पूरी सूरत को आप पढ़ के समझाते लोगों को। अब चूँकि मुनाफिकीन जो अंदर घुसे हुए थे वो आ तो जाते, आना तो पड़ता ही था उनको, लेकिन एक मुसीबत के साथ वहाँ बैठे रहते और एक दूसरे को देखते भी रहते, बाद में जाकर उस पर कमेंट्स करते, फिर चुपके से निकल भागते। जैसे ही बस वक्त ख़त्म हुआ फ़ौरन चले आते। यानी उनको एक दिल की आमादगी के साथ समझने के लिए, अपने ईमान में इजाफा करने के लिए वो नहीं आते थे, बल्कि वो आते थे कि बस आना ही है वरना हमारा निफाक खुल जाएगा। अल्लाह ने इनके दिल फेर दिए हैं क्योंकि नासमझ लोग हैं, उनकी नासमझी समझा नहीं इन्होंने दुनिया के मफाद को आखिरत के मफाद पे तरजीह दी। इन्होंने अपने पुराने गलत ख्यालात जिनकी तरदीद कुरान ने कर दी,
ان خیالات سے توبہ نہیں کی، ان کی جو پرانی وفاداریاں تھیں وفاداریاں ختم نہیں ہوئیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ جو نہیں چاہتے اسلام کی طرف آنا، ظاہر ہے جو نفاق میں مرنا چاہتے ہیں نفاق میں ہی مریں گے وہ۔ چنانچہ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں آتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی کی مثال آئی۔ عبداللہ بن ابی تعلیم یافتہ آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، صاحب حیثیت تھا، صاحب رسوخ تھا، لیکن اس کے مفاد پہ ضرب پڑ رہی تھی، چنانچہ وہ شروع سے لے کر آخر تک فتنے پھیلاتا رہا، اور مرا بھی تو نفاق کی حالت میں ہی مرا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ ناسمجھ لوگ ہیں، یعنی یہ اپنے مفاد کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے عظیم نبی، دنیا کی سب سے بڑی انقلابی تحریک اسلام، اس کی قیادت فرما رہے ہیں، اور ان نبی کی تعلیمات کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ ان کی امت قیامت تک دنیا میں تبدیلیاں برپا کرتی رہے گی، لوگوں کو اسلام کی طرف لاتی رہے گی۔ یہ آخری امت ہے، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ناسمجھ لوگ وہ چند مفادات جو ان کے تھے یا کچھ ان کا اقتدار تھا، بس اسی سے چمٹے ہوئے تھے۔ اور وہ عظیم الشان کام، وہ ساری انسانیت کی فلاح کا کام، وہ ایک عظیم تہذیب و تمدن کا ارتقاء، جس کی بنیادیں اس وقت مکے اور مدینے میں اور جزیرہ نما عرب میں رکھی جا رہی تھیں، ان ناسمجھ لوگوں کو اس کی عظمت کا، اس کی بھلائی کا اور اس کے اثرات کتنے طویل ہوں گے اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور نازل ہونے والی صورتوں سے کما حق ہو، جیسا کہ حق ہے اس طریقے سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ بدقسمتی تھی ان کی۔ آج بھی دیکھیے وہ اسلام ہے، وہ کتاب ہے، حضور کی وہ تعلیمات ہیں، لیکن جو لوگ اور لوگوں سے متاثر ہیں، یہ دنیوی مفادات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھیے دین کی بنیادی تعلیمات سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ آج ذرا سوچیے آپ، ایک شخص ہائی اسکول پاس کرنے کے لیے 12 سال تقریباً تعلیم میں لگاتا ہے، گریجویشن کرنے کے لیے مزید 4 سال لگاتا ہے، 16 سال تقریباً ہو گئے، اور کوئی پروفیشنل کورس کرتا ہے تو اور 4-6 سال لگ جاتے ہیں اس کی، یعنی تقریباً 20 سال اپنی زندگی کے وہ علوم کی تحصیل میں لگاتا ہے۔ یہ علوم بھی ضروری ہیں، لیکن قرآن مجید وہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز کے اذکار کا ترجمہ اس کو معلوم نہیں ہے، دین کی بنیادی کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ ایک ایوریج نوجوان سے پوچھ کے دیکھیے آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ عموماً کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ کس طرح پڑھا ہے؟ بس ایسے ہی پڑھ لیا ہے، سمجھ کے پڑھا ہے؟ یعنی زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہی نہیں، بس جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول پڑھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح ہٹایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کتنا خراب سلوک ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کے دور میں مسلمان عملی لحاظ سے بہت ہی پیچھے ہو گئے۔ یہ تو اس زمانے میں تھا جب اسلام وسعت اختیار کر رہا تھا، ایکسپینڈ ہو رہا تھا، اور آج اسلام اتنا پھیل چکا ہے اور دنیا کے 25% لوگ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اسلام کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں، تفقہ فی الدین ان کو حاصل نہیں، یا فقہ کے نام سے جو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں اس میں مسائل تو بتا دیے جاتے ہیں، وضو کے بارے میں بہت تفصیلات بتائی جاتی ہیں، نماز کے بارے میں بہت ساری تفصیلات بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ نماز پڑھی کیوں جا رہی ہے، اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کیسا فکر لانا چاہتا ہے، اس سب باتیں ان کو معلوم نہیں۔ اب ہم بالکل آخری 2 آیتوں پر پہنچ رہے ہیں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، یہ رسول تمہارے ہی درمیان سے اٹھے ہیں، تمہارے ہی فرد ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تم نقصان میں پڑ جاؤ یہ اس کو پسند نہیں ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ حرص کا لفظ، لالچ کا لفظ ہم نیگیٹو معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر یہ پازیٹیو معنی میں، مثبت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تمہاری فلاح کا، تمہاری کامیابی کا، تمہارے ویلفیئر کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں۔ پہلی بات کہ عام مسلمانوں کا نقصان میں پڑنا، نقصان اٹھانا ان کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی فلاح ہو، وہ کامیاب ہو جائیں، اور فلاح سے مراد سب سے پہلے اخروی فلاح، اس کے بعد دنیوی فلاح، یہ حضور کی بہت ہی گہری خواہش ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ چنانچہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، اور خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ یہ فرمایا آپ نے کہ جب بھی میرے سامنے آسان یا مشکل 2 راستے آئے تو میں نے آسان راستے کو چن لیا،
اور فرمایا کہ دین آسان ہے. تو یہ نبی ایمان لانے والوں کے لیے شفیق، شفقت کرنے والا اور رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، ساری کائنات کا مالک، ساری حکومتوں کا والی، سرپرست. میں نے اس پہ بھروسہ کیا ہے. اور جن چند لوگوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا وہ ناکام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام غالب آ گیا. اس کے بعد بھی پھیلتے پھیلتے ساری دنیا پہ چھا گئے. تو اس طریقے سے سورہ توبہ جو قرآن مجید کی عظمت کے دور میں نازل ہوئی تھی، جب اسلام کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کر رہا تھا، مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Allahu